میرے پیارے بچوں، چیٹی اکیڈمی میں آپ تمام بچوں کا استقبال ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے پیارے بچوں، آج میں آپ کے 12 کلاس اردو سبجیکٹ کا چیپٹر نمبر جو ہے آپ کا 4 پڑھانے والا ہوں۔ وہ چیپٹر نمبر 4 کیا ہے میرے پیارے بچوں؟ وہ چیپٹر نمبر 4 آپ کا ہے انشائیہ کیا ہے۔ وہ چیپٹر نمبر 4 کیا میرے پیارے بچوں؟ وہ چیپٹر نمبر 4 جو ہے آپ کا انشائیہ کیا ہے، یہ چیپٹر نمبر 4 آپ کا ہو گیا۔ اور میں نے آپ کو پہلے چیپٹر سے لے کر تیسرے چیپٹر تک میں نے بتایا ہے کہ آپ کے بورڈ میں جو زیادہ تر سوال کیے جاتے ہیں وہ سوال میرے پیارے بچوں جو اس کے رائٹر اور مصنف ہوتے ہیں اسی کے متعلق زیادہ تر سوال کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم آئیے کہ انشائیہ کیا ہے، اس کے رائٹر اور مصنف کون ہے، اس کے بارے میں کچھ جانکاری لے لیتے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، انشائیہ کیا ہے، اس کے جو مصنف کہہ لیجئے یا لیکھک کہہ لیجئے، ان کے مصنف اور لیکھک ہے وزیر آغا۔ کون ہے میرے پیارے بچوں؟ اس کے مصنف ہے وزیر آغا۔ یعنی انشائیہ کیا ہے، اس کے مصنف ہو گئے وزیر آغا۔ اس کو اچھی طریقے سے اپنے کاپی میں نوٹ کر لیجئے تاکہ امتحان میں حال میں اسے ہم بھول نہ سکے۔ اور انشائیہ کیا ہے، یہ ہے ایک مضمون، یہ ایک مضمون ہے۔ انشائیہ کیا ہے وہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے وزیر آغا کے بارے میں کچھ جانکاریاں ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، وزیر آغا کی پیدائش 1922 میں پاکستان کے سرگودھا کے وزیر کوٹ علاقہ میں ہوئی۔ یعنی پیدائش 1922 میں پاکستان کے سرگودھا کے وزیر کوٹ علاقہ میں وزیر آغا کی پیدائش ہوئی۔ کہاں ہوئی پیدائش میرے پیارے بچوں؟ وزیر آغا کی پیدائش 1922 میں پاکستان کے سرگودھا کے وزیر کوٹ علاقے میں وزیر آغا کی پیدائش ہوئی۔ اب آگے چلتے ہیں، اور وہ وزیر آغا وہ نقاد بھی تھے، شاعر بھی تھے اور انشائیہ نگار بھی تھے۔ وہ کیا کیا تھے؟ نقاد بھی تھے، شاعر بھی تھے اور انشائیہ نگار بھی تھے۔ اب آپ کہیں گے سر، شاعر تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو شاعری کرے اس کو شاعر کہتے ہیں، اور انشائیہ نگار اسے کہتے ہیں جو انشائیہ لکھتے ہیں، اور پھر نقاد کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں میرے پیارے بچوں اس کو سمجھنا ہے۔ تنقید اسی طریقہ ہے، تنقید کو سمجھنا ہے۔ یعنی تنقید کہتے ہیں کھرے کھوٹے کی پہچان۔ یعنی جو انشائیہ لکھتے ہیں مصنف، یعنی کوئی چیز بھی لکھتے ہیں، اس کے اندر کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کو لکھ کر بیان کر دینا، اسی کو تنقید کہتے ہیں۔ اور جو تنقید لکھے اس کو تنقید نگار کہتے ہیں، اور اسی تنقید کو نقاد بھی کہتے ہیں۔ تو سمجھ گئے نقاد کسے کہتے ہیں؟ اب آگے چلتے ہیں۔ اور وہ وزیر آغا گورنمنٹ کالج لاہور سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد، یعنی انہوں نے اعلیٰ تعلیم جو حاصل کیے ہیں وہ گورنمنٹ کالج سے وزیر آغا نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے بعد وہ پنجاب یونیورسٹی سے اردو ادب میں طنز و مزاح کے موضوع پر PhD کیا۔ یعنی وزیر آغا گورنمنٹ کالج سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میرے پیارے بچوں وہ پنجاب یونیورسٹی سے اردو ادب میں طنز و مزاح کے موضوع سے PhD کیا۔ کس موضوع سے؟ کس اردو ادب میں طنز و مزاح کے موضوع سے PhD کیا۔ اور ان کی شہرت کیسے ہوئی وزیر آغا کی؟ اور نقاد کی حیثیت سے سب سے زیادہ اعتبار ملا۔
یعنی وہ تنقید کھرے کوٹے کی پہچان کی حیثیت سے وزیر آگا کو جو سب سے زیادہ شہرت ہوئی وہ نقاد کی حیثیت سے وزیر آگا کو سب سے زیادہ شہرت ہوئی. ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، اتنا سمجھ گئے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اور ان کی ایک کلیات ہے. کیا ہے؟ یہ بورڈ کے امتحان میں اکثر پوچھے جاتے ہیں کہ وزیر آگا کی ایک کلیات، اس کا نام کیا ہے. تو وزیر آگا کی میرے پیارے بچوں ایک کلیات ہے جن کا نام ہے لفظوں کی چھاگل. کیا ہے؟ جن کا نام ہے لفظوں کی چھاگل. یہ وزیر آگا کی ایک کلیات ہے جن کا نام کیا ہے میرے پیارے بچوں؟ ان کا نام ہے لفظوں کی چھاگل. آگے چلتی ہے. اور ان کی کتاب، یعنی ان کی کتاب بھی بہت سارے ہیں. ان کی کتاب کون کون سی ہے؟ اردو ادب میں طنز و مجاز. پہلے کتاب کا نام اردو ادب میں طنز و مزاج، اردو شاعری کا مجاز، اور نظم جدید کی کروٹیں اور تخلیقی عمل. یہ سب وزیر آگا کی کتاب کا نام ہے. کون کون ہے ان کی کتاب میرے پیارے بچوں؟ اردو ادب میں طنز و مزاج، اردو شاعری کا مجاز، اور نظم جدید کی کروٹیں اور تحقیقی عمل. یہ وزیر آگا کی یہ سب کتابیں ہیں. اور وہ مضامین کے مجموعے، اور وزیر آگا کے مضامین کے بھی مجموعے ہیں، یعنی وہ مضمون نگار بھی تھے. تو تنقید و احتساب کیا ہے میرے پیارے بچوں؟ تنقید و احتساب، نئے تناظر، معنی تناظر. کیا ہے؟ ان کے مضامین کے مجموعے تنقید و احتساب، نئے تناظر اور معنی تناظر. یہ ان کے مضامین کے مجموعے ہوئے. اور ان کے انشائیہ کا بھی مجموعہ ہے، کیونکہ وزیر آگا انشائیہ نگار بھی تھے. تو ان کے انشائیہ کے دو مجموعے ہیں. یہ بورڈ کے امتحان میں آپ کے پوچھے جائیں گے. وزیر آگا کے انشائیہ کے دو مجموعے، ان کا نام کیا ہے؟ تو ان کا نام ہے چوری سے یاری تک. کیا ہے؟ چوری سے یاری تک، اور دوسرا کنارہ. ان کے انشائیہ کا مجموعہ کیا کیا میرے پیارے بچوں؟ تو ان کے انشائیہ کا مجموعہ ہے چوری سے یاری تک اور دوسرا کنارہ. یہ ان کے انشائیہ کا مجموعہ ہے. آگے چلتے. اور ان کی ایک مشہور طویل نظم ہے. ان کی ایک مشہور طویل نظم ہے. ان کی ایک مشہور طویل نظم ہے. طویل کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ لمبا، یعنی بہت زیادہ لمبا ان کی ایک نظم ہے. اس نظم کا نام ہے میرے پیارے بچوں آدھی صدی کے بعد. کیا نام ہے میرے پیارے بچوں؟ یعنی اس کے جو ایک طویل نظم ہے، اس نظم کا نام ہے آدھی صدی کے بعد. یہ وزیر آگا کی ایک طویل نظم کا نام ہے. میرے پیارے بچوں امید ہے کہ آپ تمام بچے اتنا سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ آپ کے جو چیپٹر ہے، آپ کے جو وزیر آگا کے بارے میں جو ڈیٹیل کتاب میں دیے ہوئے تھے، بس اتنا ہی سارا ہے. اب اس میں سے جتنے بھی چیز اس میں دیے گئے ہیں سب امتحان میں اکثر پوچھے جاتے ہیں. اس لیے آپ تمام بچوں سے گزارش ہے کہ اس کو اپنے اپنے کاپی پر اچھے طریقے سے نوٹ کر لے. اب آگے چلتے ہیں کہ اس چیپٹر کے اندر انشائیہ کیا ہے، کس چیز کو بتایا گیا ہے، اور انشائیہ کسے کہتے ہیں. چلیے آگے چلتے اب ہم. دیکھیے میرے پیارے بچوں انشائیہ کیا ہے. تو پہلے ہمیں یہاں پر یہ سمجھنا ہے انشائیہ کیا ہے. جب ہم چیپٹر نمبر 2 پر رہے تھے تو اس چیپٹر کے اندر میرے پیارے بچوں میں آپ تمام بچوں کو بتایا تھا کہ مضمون کی کل 4 قسم ہیں. کتنے قسم بتائے تھے میرے پیارے بچوں؟ مضمون کی کل 4 قسم ہیں. نمبر 1 علمی مضمون، نمبر 2 تنقیدی مضمون، نمبر 3 ظریفانہ مضمون، اور نمبر 4 انشائیہ. نمبر 4 کیا بتائے تھے؟ انشائیہ. یعنی یہاں پر ہم یہ کہیں گے یہ انشائیہ کیا ہے؟ یہ مضمون کی ایک قسم ہے. غور کرنے والی بات ہے یہاں پر. مضمون کی یہ تو ایک قسم ہے، لیکن انشائیہ کیا ہے؟ یہ مضمون نہیں ہے. سمجھ گئے اتنا؟ یہ مضمون کی ایک قسم ہے، لیکن انشائیہ کیا ہے؟ یہ مضمون نہیں ہے. تو میرے پیارے بچوں یہ مضمون نہیں ہے. انشائیہ کیا ہے؟ تو انشائیہ کیا ہے؟ انشائیہ آپ کہتے ہیں کسے؟
यानी इंशाइया के जो लिखने का तरीका होता है वो दूसरे असनाफ अदब से बिल्कुल अलग थलग होता है। यानी इंशाइया को जो लिखा जाता है दूसरे सिन्फ से, गज़लो, नज़्मो, मरसिया जो भी हो, उससे बिल्कुल अलग थलग लिखा जाता है इंशाइया को। तो आपसे बोर्ड के इम्तिहान में पूछा जाए कि इंशाइया क्या है, इंशाइया किसे कहते हैं, तो इंशाइया उसे कहते हैं यानी उसके लिखने का जो तरीका है बिल्कुल अलग थलग है, यानी दूसरे असनाफ अदब से उसको मुमय्यज़ किया जाता है। दूसरे असनाफ अदब से उसे मुमय्यज़ किया जाता है, यानी उसको अलग तलग किया जाता है। गैर रस्मी इंशाइया क्या है, तो यह गैर रस्मी तरीक़ा कार। गैर रस्मी तरीक़ा कार कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यानी जो बिल्कुल अलग थलग लिखा जाए। अब बोर्ड के इम्तिहान में आपसे इस तरह सवाल किए जाएंगे कि इंशाइया कौन सी ऐसी खूबी है जो इंशाइया को दूसरे सनफ़ अदब से मुमय्यज़ करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके जवाब में लिखा रहेगा गैर रस्मी तरीक़ा कार, यानी उसके लिखने का जो तरीका है इंशाइया को दूसरे सिन्फ और दूसरे असनाफ से बिल्कुल अलग और थलग होते हैं। अब आगे चलते हैं। एक इंशाइया जो है ये एक नसरी सनफ है। आपके सवाल में पूछेंगे इंशाइया क्या है, तो जवाब में देना है इंशाइया एक नसरी सनफ है। यानी इंशाइया को जो लिखा जाता है नस्म गज़ल की तरह नहीं, बल्कि इंशाइया को एक आम बोल चाल की तरह लिखा जाता है। जिस तरीके से हम लोग बातचीत करते हैं उसी तरीके से इंशाइया को लिखा जाता है। अब आपके जहन के अंदर ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि सर हम किस तरह पहचाने कि ये इंशाइया है। तो मुसन्निफ ने बताया है उसके अंदर नंबर 1 ताजगी, यानी उसके अंदर ताजगी होते हैं। यानी जो लेखक और मुसन्निफ होते हैं वो जिस टॉपिक पे ऊपर लिख रहा है उसके अंदर उसको कोई नई बात लिखना है, उसके मुतालिक कोई नई बात लिखना है ताकि पढ़ने वाले को मालूम हो कि इसके अंदर कोई नई चीज़ और नई बात को लिखा गया है, यानी उसके अंदर ताजगी होती है। मिसाल के तौर पर हमें कलम के ऊपर लिखना है तो कलम के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें जानते हैं, यानी इस कलम के ऊपर हमें कोई ऐसी चीज़ लिखने हैं जो बिल्कुल हमें पढ़ने में नया मालूम हो, बिल्कुल पढ़ने में हमको और सबसे अलग थलग मालूम हो, तो उसके अंदर इसी को ताजगी होती है, यानी उसके अंदर कोई नई चीज़ हो। यानी मिसाल के तौर पर 4-5 दिन से कोई चीज़ खाने का चीज़ रखा हुआ हो और वो ख़राब हो चुका हो, अगर आपको वो दिया जाए तो आप उसे पसंद नहीं करेंगे। इसी तरह के इंशाइया के अंदर ताजगी होती है, यानी उसके अंदर कोई नई चीज़ होती है, जो उसके अंदर कोई बेहतर और नई चीज़ होती है जो लिखती है इंशाइया को, यानी उसके अंदर नई चीज़ होनी ज़रूरी है। इसी वजह से तभी उसको इंशाइया माना जाएगा। और जो इंशाइया निगार होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको एक और आज़ाद तरीका मिला हुआ होता है, यानी वो जिस टॉपिक यानी जिस चीज़ के ऊपर मज़मून लिख रहा है, मिसाल के ऊपर ये घर है, अगर इसके ऊपर वो इंशाइया लिख रहा है तो उसके अंदर इतना अब इख्तियार है कि इस मौजू से हटकर, इस टॉपिक से वो हटकर किसी और दूसरे मौजू पर जा सकता है। घर के ऊपर लिख रहा है, अब वो गाड़ी पर भी चले गया या सड़क के ऊपर चले गया, किसी दूसरे टॉपिक पर वो जा सकता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आखिर में फिर उसको लौट कर जो आना है इसी घर के मौजू पर ही, इसी घर के टॉपिक पर ही लौट कर उसको आखिर में वहीं आना है। ठीक है, इतना समझ गए? तो अब आगे चलते हैं। अब दूसरा है आपका तंज़ो मिज़ा इंशाइया की खूबी है, यानी जो इंशाइया लिखा जाता है तो तंज़ो मिज़ा इंशाइया की खूबी है, यानी उसके अंदर हंसी मजाक होना चाहिए, कमेंट होना चाहिए। तंज के मतलब यानी तंज का सदा मजा हंसी, यानी हंसी मजाक उस इंशाइया के अंदर होनी चाहिए। वो इंशाइया की एक खूबी है। तंज यानी ना ज़्यादा हंसी मजाक हो ना कम हो, बल्कि मुतदिल हो, तभी वो इंशाइया कहलाएगा। आगे चलते हैं। नंबर 3 में है अदम तकमील इंशाइया की इम्तियाजी खुसूसियत है। अदम तकमील का मतलब हुआ कि अधूरापन, यानी आधा लिखकर आधा छोड़ देना,
یعنی انشائیہ کو لکھ کر پورا مکمل نہیں کرنا بلکہ جا کر آخر میں تھوڑا سا چھوڑ دینا. عدم تکمیل یعنی ادھورا. عدم تکمیل انشائیہ کی امتیازی خصوصیت ہے. یعنی جو انشائیہ نگار ہوتے ہیں جس موضوع جس ٹاپک کے اوپر وہ انشائیہ لکھتے ہیں وہ پورا مکمل نہیں لکھتے ہیں بلکہ آخر میں جا کر تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ جو پڑھنے والے قاری ہوتے ہیں, قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو, وہ اس کے بارے میں سوچے کہ آخر مصنف کیا چیز بتانا چاہ رہے تھے. تو اس کا جو تیسرا ہے عدم تکمیل انشائیہ کی خصوصیات ہے, یعنی عدم تکمیل انشائیہ کی امتیازی خصوصیات ہے یعنی ادھورا پن, پورے مکمل نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اس کو تھوڑا سا آخر میں چھوڑ دیا جاتا ہے. اور چوتھی ہے انشائیہ کی خوبی اختصار ہے. انشائیہ جو لکھا جاتا ہے میرے پیارے بچوں وہ بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں لکھا جاتا ہے بلکہ انشائیہ کی ایک خوبی, انشائیہ کی جو خوبی ہے وہ اختصار, یعنی انشائیہ بہت ہی مختصر ہو تاکہ لوگ اس کو آسانی سے پڑھے. یعنی انشائیہ کو بہت 15-20 صفحہ 30 صفحہ میں نہیں لکھا جاتا ہے بلکہ اتنا مختصر ہو تاکہ لوگ اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکے. تو اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچے اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. اس لیے میں آپ تمام بچوں سے گزارش کرتا ہوں, آگرہ کرتا ہوں کہ ہمارے جو یہ جے ٹی اکیڈمی ہے اس کو لائک کرے, سبسکرائب کرے اور زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں میں شیئر کرے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ آنے والے بورڈ کے جو 2026 کے جو امتحان ہیں اس میں آسانی کے ساتھ تیاری کر لے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں آپ تمام بچوں سے ملتے ہیں.